بیان ناممکن ہے، اسی طرح سے ان کی مصیبتوں کا بھی شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اجڑ گیا بطول کا گھر، بچ گیا اسلام محمد۔ آپ ذرا سوچئے کہ کربلا کے بعد باقی زندگی خون رونے والا سجاد خون رونے والے سجاد، ابھی کل آپ نے غم منایا مولا سجاد کا، کربلا کے بعد باقی عمر بھر خون رونے والا سجاد کا جب وقت آخر آیا تو اپنے بیٹے محمد باقر سے وصیت کر رہا ہے، میرا مولا میرے بیٹے اپنے دادا حسین کی عزاداری میں کمی نہ کرنا، میں اپنے بابا کو جی بھر کے رو نہیں پایا۔ اللہ اکبر۔ امام سلام بھیج رہے ہیں، کوئی کیا جانے کہ اہل بیت پر کیا گزر گئی۔ امام سلام بھیج رہے ہیں محمد باقر کے لیے۔ امام فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس پر جس کا بچپنا شام کے بازار کھا گئے۔ پھر فرماتے ہیں میرا سلام ہو اس قیدی پر، حسین کے مظلوم پر، جس کے جسم کا گوشت ہتھکڑیاں اور بیڑیاں اور توق کھا گیا۔ کوئی کیا جانے کہ اہل بیت پر کیا گزر گیا۔ اسی لیے تو امام نے فرمایا کہ اے میرے شیعوں، کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے مجھے کیسے رلا رلا کے مارا گیا، دیکھتے مجھے کیسے رلا رلا کے مارا گیا۔ عزاداروں، امام کے سامنے کیا کوئی ذاکر ہوتا تھا تب امام روتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی۔ کوئی خطیب ہوتا تھا تب امام روتے تھے؟ نہیں عزیزان گرامی۔ بلکہ تاریخ بتاتی ہے میرا امام وضو کے لیے بیٹھتا، پانی چلو میں لیتا، اتنا روتا تھا میرا امام کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ میرا امام جب بازار کی طرف سے جاتا تھا تو بکر قصاب اپنے گوشتوں پر ذبح کیے ہوئے دمبوں کے اوپر کپڑا ڈال دیتے تھے۔ کیوں؟ سجاد آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرا مولا قریب پہنچتا، بھائی تو نے جب دمبے کو ذبح کیا ہے، ان کو کھانا کھلا دیا، دانا کھلا دیا؟ ہاں فرزند رسول، ہمارا دستور ہے کہ جب ہم دمبے کو ذبح کرتے اس سے پہلے اسے دانا بھی کھلا دیتے ہیں، پانی بھی پلا دیتے ہیں۔ جب ایک مرتبہ وہ کہتا کہ ہم دانا بھی کھلا دیتے ہیں، پانی بھی پلا دیتے ہیں، ایک مرتبہ میرا امام کربلا کا رخ کر کے کہتا اللہ میرا بابا بھوکا پیاسا مارا گیا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم عطرت اطہار کے۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ جناب سید سجاد کے لیے آپ ذرا محسوس کریے کہ 10 محرم کو محسوس کرنے کی چیز ہے، رلاتا ہے احساس، رلاتا ہے تصور۔ 10 محرم کو میرے مولا کی کیا کیفیت تھی کہ جب سرکار سید الشہداء ملاقات کے لیے آئے ہیں تو میرا آقا پہچان نہ پایا اپنے بابا کو، چاہا کہ اٹھ کے بابا کی تعظیم کریں، میرا مولا اٹھ نہیں پایا، بلکہ پھوپھی نے سہارا دیا۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا محسوس کریے کہ 10 محرم کو بوقت ظہر و عصر جس امام کی یہ کیفیت ہو کہ وہ اٹھ نہ سکے، اور 11 محرم کو وہ سجاد ہے
ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، کمر میں لنگر ہے، گلے میں توق ہے۔ عزیزان گرامی، اب ذرا سوچئے، یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ اور اس کے بعد جب گنج شہیدہ میں میرا مولا پہنچا ہے تو ایک مرتبہ پھوپھی زینب نے پوچھا، میرے لال سجاد میں تیری کیا کیفیت دیکھ رہی ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ چند ہی لمحوں میں اس دنیا سے گزر جاؤ گے۔ ایک مرتبہ میرے مولا فرماتے، پھوپھی اماں میری ایسی حالت کیوں نہ ہو، بابا کا لاشا بے گور و کفن، جوان بیٹا نوجوان موجود، اجرکم اللہ۔ کوئی کیا جانے کتنی مصیبتیں پڑی ہیں میرے امام پر۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ میرے امام کو، یعنی کہ جب یہ قافلہ جہاں جاتا تھا، جہاں ٹھہرتا تھا، بیابان میں، جنگلوں میں، صحرا میں، ظالم اپنے لیے سایہ بنا لیتے تھے، سایہ بنا لیتے تھے، خیمے نصب ہو جاتے تھے، ظالم خیموں میں چلے جاتے تھے، اور جن کے اوپر کبھی سورج نے بھی نظر نہ ڈالی، وہ بیبیاں دھوپ میں، تمام کیا میں نے مجلس کو، ایک دن اثناء سفر، دوران سفر، دھوپ شدت کی ہو رہی تھی، دوپہر کا وقت تھا، دوپہر کا وقت تھا، میرے مولا سجاد کی ہتکڑیاں تپنے لگی، بیڑیاں تپنے لگی، زنجیریں تپنے لگی۔ عزادارو، تاریخ بتاتی ہے کہ ظالم حسین بن نمیر کا خیمہ نصب تھا۔ اب ذرا سوچئے کہ اگر 20 قدم بھی جانا ہے تو جس کے پاؤں میں بیڑیاں ہوں وہ 20 قدم کیسے پہنچے گا، مجھے نہیں معلوم کیسے پہنچے گا، لیکن بہرحال جیسے بھی پہنچا میرا امام حسین بن نمیر کے خیمے کے سائے میں پہنچا۔ ایک مرتبہ جو زنجیروں کی جھنکار خیمے میں پہنچی، ظالم حسین بن نمیر خیمے میں موجود تھا۔ ایک مرتبہ غلام کو بھیجتا ہے، کہتا ہے دیکھ خیمے کے پیچھے کون ہے۔ غلام نے آ کے دیکھا، جا کے بتایا وہی حسین کا بیمار ہے، وہی قیدی ہے۔ ایک مرتبہ حسین کہتا ہے جا کے اس سے کہہ دے میرے خیمے کے سائے سے چلا جائے، جا کے اس بیمار سے کہہ دے میرے خیمے کے سائے سے چلا جائے۔ غلام نے آ کے کہا، ایک مرتبہ میرے امام نے فرمایا کہ دیکھ دھوپ کی شدت سے میری ہتکڑیاں تپنے لگی ہیں، میری بیڑیاں تپنے لگی ہیں، میرا توق تپنے لگا ہے، زنجیریں تپنے لگی ہیں، اتنی دیر مجھے بیٹھا رہنے دے کہ میری ہتکڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں، بیڑیاں ٹھنڈی ہو جائیں۔ عزادارو، ظالم نے جا کر حسین بن نمیر سے بتایا کہ اس نے یہ کہا ہے، لیکن اب ظالم نے غلام کو نہیں بھیجا بلکہ تازیانہ اٹھایا، خیمے کے باہر آیا، سید سجاد پر تازیانوں کی بارش کرنے لگا۔ ایک مرتبہ زینب نے آواز دی، آ میرے لال سجاد، اپنے ہاتھوں کا سایہ کر کے میں تیری ہتکڑیاں اور بیڑیاں ٹھنڈی کر دوں، اے میرے لال۔ تسلیم اللہ۔ معبود، تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا کہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ معبود، ان تمام عزاداروں کی آنسوؤں کو رومال شہزادی میں جگہ عطا فرما۔ معبود، جہاں بھی مولا کے چاہنے والے موجود ہیں ان کی جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ بالخصوص پاکستان اور دیگر ممالک میں جہاں ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے مولا کے چاہنے والوں پر، ان کی حفاظت فرما، اور دشمنان آل محمد، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود کر دے۔ معبود، تمام موالیان حیدر کرار کو معرفت اہل بیت کی دولت عطا کر دے۔ معبود، ان دعاؤں کے ساتھ یہ بھی دعا ہے کہ امام زمان کے ظہور میں تاجیل فرما اور سب کو ان کے ناصرین و نوکروں میں شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ